अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सेल्स प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं ना, उनकी कोई भी एरिया हो या क्रॉस कोई भी पूरा एरिया हो या टेरिटरी हो, ठीक है जी, या कोई भी ब्रिक हो या कोई भी एसक्यू हो, उसकी परफॉर्मेंस को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। या एक एरिया है फॉर एग्जांपल जो कि नेशनल लेवल पे जी जो रिक्वायर्ड बेस लाइन वॉल्यूम होता है ना, उसकी परफॉर्मेंस उससे बिलो है, तो उसको उस एरिया को हम किस तरह एट पार ला सकते हैं नेशनल ट्रेंड के साथ। मेरे ख्याल में अपनी हिसाब किताब में जो सेल प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं, उनका कोई भी एरिया, कोई भी कस्टमर, कोई भी एसक्यू अगर उसकी सेल ज़ीरो है तो ये क्राइम है, ठीक है जी। ये क्या कहेंगे इसको, ये इंतहाई नॉन प्रोफेशनल हिसाब किताब है जिसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो आज हम ये 2-3 महीनों से मैं लगा हुआ था ना कि किस तरह किसी भी एरिया को आपके नेशनल जो बेस लाइन रिक्वायरमेंट है उस तक आप ला सकते हैं, सही है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो लोकल मार्केट है, जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है ना कि ये टेरिटरी है, इसको मैंने बेस लाइन पे लेके आना है, आपने उधर जाके उधर की लोकल मार्केट को आपने थरोली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। उसको समझना है, उसकी जो बिहेवियर्स है उनका एनालिसिस करना है, उसकी कंडीशन का थरोली घुस के आपने एनालिसिस करना है। वहाँ पर जितनी भी कस्टमर है उन कस्टमर का पोटेंशियल एनालिसिस करना है और कराना है। उनके ट्रेंड, वो क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं, उनका पोटेंशियल कितना है, ठीक है। इन सब सवालों की जवाब आपने ढूंढने हैं एक प्रॉपर सर्वे के प्रॉपर पोटेंशियल एनालिसिस के ज़रिए, ठीक है जी। उसके बाद उन कस्टमर की प्रोफाइलिंग करनी है कि जी वो उनका बाइंग मोटिव क्या है, वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और उस हिसाब पे उस प्रोफाइलिंग के बाद प्रोफाइलिंग आपको पता है जो पोटेंशियल एनालिसिस होता है ना, उस वो फीडबैक के ज़रिए होता है, जो इसमें आप जो नियर बाय उसके वो है फार्मेसी है या जो भी वो है मेडिकल स्टोर है उसका, उससे आप कर सकते हैं। वहाँ पर फिज़िकली शेल्फ देख के भी कर सकते हैं, जो फार्मासिस्ट है उससे भी कर सकते हैं, जो अटेंडेंट है उससे भी कर सकते हैं, जो आपका कंपटीटर है ना उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आजकल ये चेन फार्मेसीज़ का बड़ा ट्रेंड जा रहा है, उन पे जो वहाँ पर ए क्लास फार्मेसीज़ है ना, उनके साथ मिल के उनके साथ एक प्रॉपर मीटिंग अरेंज करके उनसे फीडबैक लेके आप जो एरिया है उसका वो पोटेंशियल क्या और जो मार्केट की का बिहेवियर है, लोगों की लाइक डिसलाइक है, प्रेफरेंसेस है, उन सब का आपके पास एक ब्लूप्रिंट आ जाएगा, एक पिक्चर आ जाएगी, और उसी पिक्चर के बेस पे आपने अपना प्लान ऑफ एक्शन डिज़ाइन करना है। अच्छा, उसके बाद उस प्लान ऑफ एक्शन में आपने अपनी जो मार्केटिंग और वो मार्केटिंग को इन्वॉल्व करना है कि वो आपको इसमें सपोर्ट करे, और जो आपकी प्रोडक्ट की ऑफरिंग है, ठीक है जी, उसको शेप अप करना है उस कंडीशन के मुताबिक जो पोटेंशियल एनालिसिस आपने किया है। ये दो काम आप करेंगे तो आप एक ट्रैक पे चलने लगेंगे, ठीक है। मार्केटिंग आपको सपोर्ट करेगी उस डेटा के बेस पे जो आपने कलेक्ट किया है, और जो आपने आपकी ऑफरिंग्स है, जो आरओआईज है, या जो और भी आप पेशेंट कस्टमर इंगेजमेंट के जितने भी प्लान्स है ना, वो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपने एनालिसिस किया है ना उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको मॉडिफाई करना है ताकि कस्टमर आपके साथ एंगेज हो जाए, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप जो अपनी सर्विसेज है ना, वो
جو لوکل آفرنگ ہے یا جو لوکل مارکیٹ کے ٹرینڈز ہے اس کے حساب سے آپ اپنی سروسز آفر کریں ان کو، اور اپنی سروسز کو اس حساب سے موڈیفائڈ کریں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک ڈیبیٹ شروع ہوتا ہے کہ یار جو ایک اسٹریٹجی بنتی ہے یا جو سروسز آفرنگ کا ایک پروٹوکول بنتا ہے وہ ہوتا ہے نیشنل بیس پہ، تو ہم ایک لوکل مارکیٹ کے لیے یا ایک ایریا کے لیے اس کو کیوں موڈیفائی کریں. اچھا میری بھائی جی، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے نا کہ ایک تو جو آپ کی وہ ہے سروسز ہے یا جو اسٹریٹجیز ہے نا، وہ اس کے اندر اڈاپٹیشن اور فلیکسیبلٹی کا ایک وہ ایلیمنٹ ہونا چاہیے. وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ یہ جو لوکل ایریاز ہے یا لوکل ایریا کی کنڈیشنز ہے نا، اس کے حساب سے آپ نے اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو اور جو آپ کی سروسز ہے نا اس کو بالکل آپ کے پاس لبرٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو موڈیفائی کر سکے بیسڈ آن جو آپ کی ROI باٹم لائن میں ریشو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ جو کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کا مین کنسرن ہوتا ہے پرافیٹیبلٹی. ٹھیک ہے. وہ آپ کو ROI کی ایک پرسنٹیج دیتے ہیں، ایک پراپر پرسنٹیج آفر کرتے ہیں جس کے اندر رہ کر آپ نے اپنی چیزیں کرنی ہے، اپنا سسٹم چلانا ہے. تو اس لائن سے آپ ڈیویٹ نہیں کیجیے گا. اس لائن کے اندر جو ہے نا میرا خیال ہے فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے اور لوکل مارکیٹ کے اکارڈنگلی اس آفرنگ کو آپ موڈیفائڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ پہلا کام یہ ہوا کہ آپ اپنی سروسز وہ کریں گے، ایڈجسٹ کریں گے جو لوکل مارکیٹ کے ٹرینڈز ہے یا پریفرنسز ہے اس کے ریلیٹڈ. اس کے بعد جو ایریا کے اس ایریا میں جو بھی اس کی یوز یا جو بھی پروڈکٹ آپ کا وہ زیادہ یوز ہوتا ہے نا اس کو آپ زیادہ فوکس کرائیں. ٹھیک ہے. کہ تاکہ آپ جو اپنا حصہ ہے نا وہ سنیچ کرنا شروع کر دیں اور جو باٹم لائن بیس لائن سیل ہے نا اس پہ آپ کے لوگ آ جائیں. ٹھیک ہے جی. جو بھی انوائرمنٹ ہے لوکل ایریا کا، اس ایریا کے جو آپ کے کسٹمر ہیں نا اس کو اکارڈنگلی آپ انسینٹیوائز کریں، ان کو آفرنگ دیں، ان کو سروسز دیں تاکہ آپ کا کام نکلنے لگے اور آپ کی سیل کا الو جو ہے نا وہ سیدھا ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے علاوہ آپ لوکل مارکیٹ میں جو ہے نا اپنا وہ بھی کر سکتے ہیں، جو بھی ریسورسز ہے ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹس کا، اپنی اس کی یوز کا، اپنی سیل یونٹ کا پروجیکشن بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہو سکتا ہے آپ کی کیا کہتے ہیں سیلز کو بوسٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو تیسرا کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کسٹمرز کو انگیج کرنے کے لیے ایک پراپر پلان ہونا چاہیے، ایک ایسا پلان جس سے آپ کسٹمر کو پراپرلی انگیج کر سکیں. اچھا یہ جو کسٹمر انگیجمنٹ پلان ہے نا اس کے اندر 2-3 چیزیں آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ نے پلان آف ایکشن بنایا ہے کسٹمر کو انگیج کرنے کا، میرے خیال میں ہر 3 مہینے بعد اس کا پراپر ایک فیڈ بیک اور ایک انالیسز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جو وہ ہے نا سیلز بیسڈ کام ہے وہ تو فورتھ نائٹلی، ویکلی، ڈیلی جس حساب سے آپ نے کرنا ہے وہ کرے، لیکن کسٹمر کا ایک تھرو فیڈ بیک اور ایک انالیسز 3 مہینے بعد ایک دفعہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو پلان آف ایکشن آپ نے بنایا نا وہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں کام کر رہی ہے اور کیا کیا نہیں کر رہی ہے. جو کر رہی ہے نا ان کو ہم بہتر کس طرح کر سکتے ہیں اور جو نہیں کر رہی ہے ان کو ہم کس چیز سے ریپلیس کر سکے، جو بزنس ہے اس کو انشور کرا سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے جو آپ کو ریگولرلی 3 مہینے بعد کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا جو ایریا ہے وہ بیس لائن لیول پہ آ جائے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو لوکل ایریا کے پوٹینشیل کسٹمرز ہیں ان کا کوئی بیٹھک، کوئی فورم، کوئی جو ہوتے ہیں نا
لائک مائنڈڈ لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ کسٹمر جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کی کمپنی کو لائک کرتے ہیں، آپ نے اس چیز کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرنا ہے۔ ان لوگوں کو لے کے ایک مہینے میں فورتھ نائٹلی، مہینہ زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے، مہینے میں ایک دفعہ ان سب کو گیٹ ٹوگیدر کا ایک پروگرام بنائے، کسی سنڈے ناشتہ کروائے یا کہیں ڈنر کروائے یا کسی اس طرح کا کوئی فیسٹیول ہونا، وہ ان کے ساتھ آپ منائے، عید ہو گئی یا کوئی اور 14 اگست، 23 مارچ یا کسی کا برتھ ڈے، یہ وہ چیزیں ہیں نا جن کو آپ یوز کر کے بہت زیادہ بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ ویڈنگ اینیورسری، بچوں کے برتھ ڈیز، بچے کا کسی جگہ ایڈمیشن ہو گیا ہو، کوئی پروموشن ہو گیا ہو، ملٹیپل چیزیں آپ کو مل سکتی ہے، جس سے آپ یہ لائک مائنڈیڈ جو کسٹمر ہیں آپ کے، ان کو ایک جگہ بٹھا کے ان کو آپ ایک انگیجمنٹ، وہ کیا کہتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر کا موقع پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہیں پہ اپنا مطلب بھی نکال سکتے ہیں، اپنا مطلب کی بات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بزنس ایگریمنٹ آپ کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے لانگ رن میں کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو یہ ڈیجیٹل وہ ہے نا میڈیا ہے، ایس ایم ایس ہو گیا، واٹس ایپ ہو گیا، ای میل ہو گئی، سوشل میڈیا ہو گیا، ان کو آپ ریگولرلی یوز کر کے صبح میں کسی کو گڈ مارننگ بھجوا دیا، کوئی اچھی بات بھجوا دی ایس ایم ایس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، یا جو ہے نا کوئی ای میل کے ذریعے۔ اچھا، یہ چیز آپ سسٹم جنریٹڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی پرسنل موبائل سے، لیپ ٹاپ سے یا آئی ڈی سے، اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ انتہائی ضروری اور بہترین ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔